اور تو میں ایک سناتی ہوں کیونکہ وہ لوگ ریاض میں آئے تھے, میں جدہ میں رہتی ہوں, جدہ بہت دور ہے, تو ایک غزل ملاحظہ کیجیے. ویسے تو یہ غزل میں نے پرانی پہلے لکھی تھی, لیکن حالات حاضرہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر میں یہ غزل سناؤں گی تو سامعین محظوظ ہوں گے, تو اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں. تو ارشاد. تم میرے شہر میں آئے تھے تو جاتے جاتے, تم میرے شہر میں آئے تھے تو جاتے جاتے, کچھ میری سنتے تو کچھ اپنی سناتے جاتے. تم میرے شہر میں آئے تھے تو جاتے جاتے, کچھ میری سنتے تو کچھ اپنی سناتے جاتے. خیریت پوچھنے آئے تھے اگر تم میری, خیریت پوچھنے آئے تھے اگر تم میری, میرے اشکوں کا بھی کچھ بوجھ اٹھاتے جاتے. واہ, میرے اشکوں کا بھی کچھ اٹھاتے جاتے. کیا کہنا آئے تھے اگر تم میری, میرے اشکوں کا بھی کچھ بوجھ اٹھاتے جاتے. اور دوستی آپ نے سورج سے اگر کر لی, بہت خوب, دوستی آپ نے سورج سے اگر کر لی تھی, میرے گھر کا بھی پتہ اس کو بتاتے جاتے. واہ, دوستی آپ نے سورج سے اگر کر لی تھی, میرے گھر کا بھی پتہ اس کو بتاتے جاتے. اور آپ کے نام کی, بہت بہت شکریہ, آپ کے نام کی تمثیل یہ دنیا دیتی, آپ کے نام کی تمثیل یہ دنیا دیتی. لوگوں کے اگر آپ چھپاتے جاتے, آپ کے نام کی تمثیل یہ دنیا دیتی. عیب لوگوں کے اگر آپ چھپاتے جاتے, اور صرف میرا ہی نسب پوچھ کے خاموش ہوئے, صرف میرا ہی نسب پوچھ کے خاموش ہوئے. کچھ مجھے اپنی بھی پہچان بتاتے جاتے, صرف میرا ہی نسب پوچھ کے خاموش ہوئے. کچھ مجھے اپنی بھی پہچان بتاتے جاتے. اور تم اگر لے کے صداقت کا علم نکلے تھے, تم اگر لے کے صداقت کا علم نکلے تھے, تم اگر لے کے صداقت کا علم نکلے تھے, جھوٹ کے چہرے سے پردہ بھی اٹھاتے جاتے. تم اگر لے کے صداقت کا علم نکلے تھے, جھوٹ کے چہرے سے پردہ بھی اٹھاتے جاتے. اور تم کو اخلاق کی تبلیغ اگر کرنی تھی, جی مگتا ہے کہ تم کو اخلاق کی تبلیغ اگر کرنی تھی, اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگاتے جاتے. تم کو اخلاق کی تبلیغ اگر کرنی تھی, اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگاتے جاتے. تم میرے شہر میں آئے تھے تو جاتے جاتے, کچھ میری سنتے تو کچھ اپنی سناتے جاتے. سناتے جاتے. واہ, بہت بہت خوب, بہت خوب سمیرہ صاحبہ, بہت ہی اچھا کلام آپ نے ہمارے ناظرین کی نظر کیا, اور بہت ہی اچھا لگا. ابھی ہمارا پروگرام سمجھ لیجئے کہ اختتام کی طرف ہے, اور میں آپ سے آخر پر یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مشتاق صاحب اگر عالمی تحریک اردو کے بارے میں آپ کیا, مشتاق صاحب ایک تو اشعار یا غزل کی فرمائش جو ہے کچھ لوگ اور کر رہے ہیں, اور اگر سنا دیں تو اچھا رہے گا. جی 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 جی, اگر سمیرہ صاحبہ آپ مناسب سمجھتی ہیں, ہمارے ناظرین کی فرمائش ہے کہ ایک آدھ غزل اگر آپ اور سنانا چاہیں گی تو سنا لیجیے. یہ بڑا قیمتی اور غنیمت موقع ہم سب کے لیے. جی جی ایک اور جی غزل پیش خدمت ہے کہ تیرے لوٹ آنے کا زوردار بارش میں, واہ, تیرے لوٹ آنے کا زوردار بارش میں, کتنی دیر کرتے ہم انتظار بارش میں, انتظار بارش میں. واہ, تیرے لوٹ آنے کا زوردار بارش میں, کتنی دیر کرتے ہم انتظار بارش میں. اور ہم کو ایسی لگتی ہے جیسے ہار موتی کا, ہم کو ایسی لگتی ہے جیسے ہار موتی کا, ہلکی ہلکی بوندوں کی یہ قطار بارش میں. ہم کو ایسی لگتی ہے جیسے ہار موتی کا, ہلکی ہلکی بوندوں کی یہ قطار بارش میں. اور
घर बनाने लगती है दिल में याद बचपन की, घर बनाने लगती है दिल में याद बचपन की, या भीगते हैं जब बच्चे बार बार बारिश में, घर बनाने लगती है दिल में याद बचपन की, भीगते हैं जब बच्चे बार बार बारिश में, और मुफलिसों की हिम्मत ही हौसला बढ़ाती है, मुफलिसों की हिम्मत ही हौसला बढ़ाती है, कब दिखाई देते हैं ताजदार बारिश में, मुफलिसों की हिम्मत ही हौसला बहुत खूब बढ़ाती है, कब दिखाई देते हैं ताजदार बारिश में, और पत्ते मुस्कुराते हैं, गजल शेर है, मुफलिसों की हिम्मत ही हौसला बढ़ाती है, कब दिखाई देते हैं ताजदार बारिश में, और पत्ते मुस्कुराते हैं, डालियां चहकती हैं, पत्ते मुस्कुराते हैं, डालियां चहकती हैं, पेड़ जब नहाते हैं, पेड़ जब नहाते हैं सायादार बारिश में, पत्ते मुस्कुराते हैं, डालियां चहकती हैं, पेड़ जब नहाते हैं सायादार बारिश में, और हम तुम्हें बताएंगे राज वक्त आने पर, हम तुम्हें बताएंगे राज वक्त आने पर, कौन किससे करता है कितना प्यार बारिश में, हम तुम्हें बताएंगे राज वक्त आने पर, कौन किससे करता है कितना प्यार बारिश में, और मक्ता मुलाहिजा करें कि दूर तक ना जाएंगी ए समीरा आवाजें, दूर तक ना जाएंगी ए समीरा आवाजें, आते जाते राही को मत पुकार बारिश में, दूर तक ना जाएंगी ए समीरा आवाजें, आते जाते राही को मत पुकार बारिश में, तेरे लौट आने का जोरदार बारिश में, कितनी देर करते हम इंतजार बारिश में। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 शुक्रिया, खूबसूरत कलाम सुनाने के लिए सुमीरा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा ये प्रोग्राम जो है इख्तिताम होने से पहले मैं चाहूंगा कि आलमी तहरीक उर्दू के बारे में आप अपने क्या तासुरात रखना चाहेंगी हमारे सामने, हमारे नाज़रीन के सामने। ये मैं यही कहना चाहूँगी, मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ, आलमी उर्दू तहरीक उर्दू के नाम पे है, इतना प्यारा काम है, और इसको मुझे जिस तरह से आप लोगों ने जब उर्दू के नाम पे आवाज़ दी तो मुझसे हुआ नहीं कि इतनी मसरूफियत के बावजूद मैं अगर इस आवाज़ को ना सुनती, तो आप ये काविश जारी रखें, क्योंकि इसी तरह जो उर्दू रहेगी, चाहे वो सहरा में हो, चाहे वो कहीं दूर सात समंदर पार हो, कहीं भी हो, उर्दू को सुनते रहिए, सुनवाते रहिए, उर्दू पढ़िए, उर्दू बोलिए, उर्दू का एहसास कीजिए, उर्दू को महसूस कीजिए। बहुत प्यारी ज़बान है ये, और आप लोगों के तो शायद हर कोई उर्दू बोलता होगा, हमारे यहाँ नहीं बोलते, तो हमारे यहाँ जब उर्दू अचानक से 10 लोग कोई दूसरी ज़बान में बात कर रहे हों और अचानक उर्दू का एहसास आ जाए तो ठंड मिलती है। जिसको उर्दू आती है, समझ में आती है, अब एक गज़ल ही सुना दें, वो वाह के बगैर नहीं रहेगा किसी शेर। ये है उर्दू की मिठास। जब वो दूसरे ज़बान के लोगों को इस तरह खींच रही है, सिर्फ महसूस करने की बात है, ये एहसास अपने दिल में पैदा कीजिए, इस खुशी से दूर ना जाइए, इस खुशी को महसूस करें। कहते हैं कि वो लोग बड़े बदकिस्मत होते हैं जिन्हें नेमत होती है, नेमत उनके पास होती है, मगर उनको उसको महसूस करना नहीं आता। ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं कि आप उसकी दी हुई नेमतों के बारे में सोच सकें, उसका एहसास कर सकें। सही। अल्लाह की वो नेमत जो है उसको महसूस कीजिए। इंग्लिश अगर 10 लोग हैं और किसी को उर्दू नहीं आती तो आप उससे उर्दू में बात नहीं कर सकते, इंग्लिश में ही, क्योंकि आपने अपना पैगाम पहुंचाना है। लेकिन अगर आपके पास उर्दू बोलने वाले 10 लोगों में से हैं तो आप मुझसे उर्दू में ही बात कीजिए, क्योंकि इससे आपकी शान बढ़ेगी। ये आपकी अपनी सोच है जो कि नॉर्मल सोच नहीं है।
اگر آپ یوں سمجھیں کہ اردو کو آپ چھوٹا سمجھیں، کیونکہ اردو کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے؟ اردو تو اپنے آپ میں ہی تیسری بڑی زبان ہے، اتنی ہمگیر زبان ہے، کتنی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اور کتنی ہمت سے، کشادہ دلی سے ہر زبان کو اپنے اندر ضم کرتی جا رہی ہے، اور اس کے بڑے ہونے کا آپ کو اور آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ تو ایسا نہ کیجیے، ہم کو اب عقل آ جانی چاہیے، ہم کو اتنا میچور تو ہو جانا چاہیے کہ ہم یہ تو سمجھ سکیں کہ اردو ایک بہت اعلیٰ پائے کی زبان ہے، اور صرف ایک اس کی غزل کوئی سمجھ لیں، آپ کو اردو سے پیار ہو جائے گا۔ واہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال سے ڈاکٹر مشتاق مدوانی صاحب کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ میں عالمی تحریک اردو کی جانب سے تمام جتنے اراکین ہیں عالمی تحریک اردو کے، ان کی جانب سے سمیرہ عزیز صاحبہ آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، اور آپ نے کئی معاملات پہ بات کی، اور خوبصورت بات کی آپ نے کہ کس طریقے سے جو اردو کے لوگ ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، اور انہیں اس احساس کمتری سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور عرب کی سرزمین سے آپ نے یہ خوبصورت پیغام جو ہے پوری اردو دنیا کے لیے دیا ہے۔ اس کے لیے آپ کا میں بہت مشکور ہوں۔ ہم سب کو اردو کے لیے آگے آنا چاہیے۔ عالمی تحریک اردو جو ہے کئی طریقے کے پروگرام چلاتی ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ آج ہماری جو مہمان سعودی عرب سے سمیرہ عزیز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے اپنی شاعری بھی سنائی اور بہت قیمتی باتیں کی سب کے سامنے۔ سمیرہ عزیز صاحبہ بہت ہی اپنے کاموں میں جو ہے مصروف رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عالمی تحریک اردو کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے لیے میں سمیرہ عزیز صاحبہ آپ کا بہت مشکور ہوں۔ بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کا، جو ناظرین ہم سے جڑے ان تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پھر